میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت بڑا خطاب فرمایا صحابہ کو، بڑا طویل خطاب تھا۔ اس سارے خطاب کا جو لب لباب تھا، نچوڑ تھا اور مرکزی خیال تھا، وہ یہی تھا جو سرکار نے فرمایا اور صحیح حدیثوں میں آیا، جو ہماری نجات اور مسلمانوں کے ہر آفت اور مصیبت جو ہے پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارے کا واحد سہارا ہے اور ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، میرے امتیوں، سن لو اس سارے خطاب کا، سارے حجۃ الوداع کے خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کر چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ ایک چیز ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، ایک اللہ کی کتاب عطا فرمائی، دوسری اپنی سنت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے، جو کتاب اللہ کو تھام لے گا، جو آپ کی سنت کو اپنا لے گا، جو ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لن تضلوا، کہ تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے بھائی، آج ہماری گمراہی کا سبب، پریشانیوں کا سبب اور ان آفتوں کے آنے کا سبب، کبھی کورونا میں گرے ہوئے ہیں، کبھی زلزلوں میں مبتلا ہیں، کبھی جناب بارشیں بے موسم ہو رہی ہیں، فصلیں پکی اجڑ رہی ہیں، کبھی ٹڈی دل کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی چمگادڑوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ غرضے کہ ہم مسلمان آئے روز آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، تم نے یہ تھام لینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، ساری مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی۔ وہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، غلاف میں ڈھک کے، غلاف میں جو ہے غلاف چڑھا کے ہم نے الماریوں میں رکھ دیا ہے۔ اور سنت رسول، یہ کتابیں جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، ان کو تو ہم نے کھولنا ہی کیا۔ جو قرآن ہے اس کو ہم نہیں کھولتے، اس کو ہم نہیں پڑھتے، لیکن بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، لاکھوں حدیثیں ہیں۔ بتائیں وہ لاکھوں حدیثوں کا مطالعہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بخاری شریف کا مطالعہ؟ ہم تو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، بخاری کا کون کرتا ہے؟ بعضوں کو تو نام کا ہی نہیں پتا کہ اس کا صحیح نام کیا ہے، مسلم شریف کا صحیح نام کیا ہے۔ مسلم شریف بس سنا ہے، البخاری سنا ہے، اصل میں الصحیح الجامع، الصحیح البخاری ہے، الصحیح المسلم ہے، سنن ترمذی ہے، جامع ترمذی ہے، یہ ان کے پورے نام ہیں۔ ناموں کا بھی ہمیں نہیں پتا، کھول کے دیکھنا تو دور کی بات، لیکن سرکار نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، میرے غلاموں مسلمانوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہی میں تمہاری نجات ہے، انہی میں تمہاری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ خدارا آئیے، یہ مدارس اس لیے بنائے جاتے ہیں، یہ مدارس اس لیے قائم کیے جاتے ہیں، دینی ادارے، کہ یہاں آ کر جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ تم کتاب اللہ کو تھام لینا، سنت رسول اللہ، حدیث کو تھام لینا، یہ قرآن اور حدیث کو تھامنے کے لیے، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ مدارس بنائے جاتے ہیں، قائم کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مدارس بھی اجڑے جا رہے ہیں، مدارس کا جو حال ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ
खतरे की घंटी बज रही है। उलमा जो हैं, आप जानते हैं, आप मीडिया से मुंसलिक हैं, कितने उलमा आए रोज़ दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कभी कोई आलम दीन, कभी कोई आलम दीन रुखसत हो रहा है। बड़े चोटी के आलम दीन अब्दुल रज़ाक बुतरालवी साहब दुनिया से विसाल कर गए। इसी तरह जो है एक और आलम दीन है, वो बहुत बड़े चोटी के आलम, वो दुनिया से विसाल कर गए। तो यानी अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब बहुत बड़े मुनाज़िर थे, बहुत शेखुल हदीस थे लाहौर के अंदर जामिया निज़ामिया के, और हज़ारों असातिज़ा के भी उस्ताद थे। और उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 30 साल कम बेश या 40 साल हो गए हदीस पढ़ाते हुए, बुजुर्ग हो गए थे, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। बड़े बड़े उलमा पैदा नहीं हो रहे, जो पुराने उलमा है वो दुनिया से जा रहे हैं। इस वक्त कहतुर रिजाल है और ये लम्हा फिक्रिया है। खुदारा अगर हमने कुरान और हदीस की इस कदर बेकदरी की जिस तरह हमसे हो रही है कि हमने उनको अलमारियों की जीनत बना के रख दिया है, कभी हमने खोला नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये हमसे आस्ता आस्ता दूर होते चले जाएंगे और हम मुसीबतों परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। वाहिद हल कुरान के अंदर है, यह हदीस मुस्तफ़ा के अंदर है। अगर दुनिया के अंदर अपनी परेशानियों का, अपने अलाम और मसाइब का और इन बीमारियों से नजात का हल हम ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस में मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह।